اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، درس ضیاء القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ بکس پناہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور زندگی کی تمام مشکلات آپ کے لیے آسان فرمائے۔ برادران اسلام، تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سورۃ البقرہ کے تعارف کا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے۔ خود دعوت اسلامی جس مرحلہ میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضرورت اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے۔ اس لیے ہمیں اس صورت میں جو 40 رکوع اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے، مکی صورتوں کے اعتبار سے بین اور صاف فرق معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ 40 رکوع ہیں، 286 آیات مبارکہ ہیں اور اس کے الفاظ 6031 ہیں اور حروف کی تعداد 20,000 ہے، اور یہ سورہ پاک مدنی ہے اور اس واسطے مکی صورتوں اور اس میں فرق ہے۔ اہل مکہ مشرک و بت پرست تھے، وہی نبوت، قیامت وغیرہ کا ان کو کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہی عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح پیش نظر تھی۔ یثرب کے اصلی باشندے گو انصار تھے، لیکن قوت اور اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے وحی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک مست تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سے دنیاوی فائدہ کے لیے تورات کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تعریف کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہ کرتے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا۔ یثرب کی زرخیز زمینیں اور شاداب باغات ان کی ملکیت میں آ چکے تھے۔ علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، آئینی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر حکومت یہود کی تھی۔ یہ حالات تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا اور یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تو تل ملا گئے، انہیں اپنی عظمت و جلال کے ملات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود بینی اور خود پرستی، اور کہاں ایک نئے دین کے قبول اور ایک نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود کیسے اس دین کو قبول کر لیتے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک کھٹن۔ اب قرآن کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان فلک بوس چوٹیوں کو پیوند خاک۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی، اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں۔ دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم کا دین بن گیا تھا، اور وہ قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط پر ان کی تنظیم کر دی جائے کہ کثرت وحدت میں کھو جائے، اور اگر کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ اسے اب ضرورت تھی ایسے قانون کی جو ان کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرے، ایسے اقتصادی نظام کی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے معاشی خوشحالی کا ضامن ہو، سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈالے تاکہ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں گے
اسے ضرورت تھی کہ ایک ایسے آئین کی جس پر ان کی عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد و ضوابط بیان کیے گئے۔ ایک اور چیز بھی غور طلب ہے، مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ ہو جاتے۔ مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالفت کی قوت اور سطوت سے مت گھبراؤ۔ فتح یاب تو وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال میری تائید اور نصرت ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً تم ہی غالب و منصور ہو۔ ملت اسلامیہ کے لیے قبلہ کا تعین بھی فرما دیا تاکہ ان کی توجہات کا ظاہری مرکز بھی ایک ہو جائے اور ان کی عبادتیں انتشار کا شکار ہو کر اپنے اجتماعی حسن کو نہ کھو دیں۔ اگر ان امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے تو شاید زیادہ مفید ثابت ہوں، اور یقیناً یہ مفید ثابت ہوں گے اس واسطے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی سادہ مگر دل نشین انداز کے اندر اس صورت کے مضامین کو بھی بیان کیا، اس کے رکوع کی تعداد کو بھی بیان کیا، اس کی آیات کی تعداد کو بھی بیان کیا، اس میں الفاظ جو آئے ان کی تعداد کو بھی بیان کیا، اور باقی لحاظ سے بھی اس کے چیدہ چیدہ مضامین اس انداز کے اندر بیان کیے کہ اگر ان کو پیش نظر رکھ کے سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کریں گے تو یقیناً یہ مفید ثابت ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ سلسلہ خیر انشاءاللہ اپنی تمام تر رہنمائیوں کے ساتھ کوشش ہوگی بہتر سے بہتر انداز میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر پیش کیا جائے، تو اس لیے آپ احباب سے جاتے جاتے یہ گزارش ہے کہ اپنی شب و روز کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور آگے دوستوں تک جو ہے پہنچانا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت کی خاطر اور قرآن کی تعلیمات کی خاطر، اس کو سمجھنے کی خاطر آپ لوگوں کی خدمت کے اندر پیش کیا ہوا ہے۔ تو اس واسطے اس کو آگے بھی پھیلائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور اپنا ٹائم ہر دن میں اگر آپ 10 منٹ یا 12 منٹ یا 15 منٹ نکال کر قرآن مجید کا مطالعہ کے لیے وقف کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے بدن کی، آپ کے ذہن کی، آپ کے جسم کی زکوٰۃ بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر عنایت بھی ہوگی کہ آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ قرآن فہمی کے لیے نکالا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالیٰ خیر۔